السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارشد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں علی رنگ ڈیجیٹل۔ ناظرین، 14 اگست کا مہینہ پاکستان کی سیاسی سماجی تاریخ میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ تھا جب برصغیر کے مسلمانوں کو ان کا اپنا ایک ملک ملا، اپنی ایک آزاد مملکت ملی۔ 14 اگست کا دن صرف کوئی سیلیبریشن ڈے نہیں ہے، آبویسلی بات ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا جوش و خروش سے منایا جانے والا ایسا تہوار اور ایسا دن ہے جس کے لیے ہمارے 100 سالہ یوں سمجھے کہ ہمارے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا، اسے حاصل کرنے میں جتنی جدوجہد لگی، جو کوششیں لگیں، پھر اس میں جو ویژن انوالو تھا، چاہے وہ چودھری رحمت علی ہوں، چاہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، تو ان لوگوں کی اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلم لیڈران تھے ان کا ایک کلیدی کردار تھا، اور ہم آج اس موقع تک پہنچے ہیں۔ میرے مطابق ایک بہت بڑا تاریخ ساز دن ہے اور اس دن کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ ہمیں منانا چاہیے۔ سر، آج کا نوجوان جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بنیادی حیثیت سمجھتے تھے ایک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، تو آج کا نوجوان پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ جی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ بیسیکلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں جو زیادہ فوکس رہے، جو بالکل پاکستان کی جدوجہد تھی، تو بھی آپ طلباء کو ایک ہی بات کہتے رہے کہ آپ علم حاصل کریں، اس میں آگے ترقی کی طرف جائیں، نئی منازل، نئی پروگرامز کی طرف جائیں، نئی سوچ، نئے ویژن کی طرف جائیں، نئے علوم کی طرف جائیں۔ اور جب پاکستان آزاد ہو گیا تب بھی آپ کا جو سارا مرکز تھا وہ یہی تھا کہ اب ہم پاکستان کا خطہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس خطے کا مقصد ہمیں اس علم کی ایسا گوشوارہ، ایسا گہوارہ بنانا ہے تاکہ رہتی دنیا تک دوسری قوموں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے۔ اور نوجوانوں پر آپ کا ہمیشہ سے فوکس رہا، کیونکہ اس جدوجہد میں نوجوانوں کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس تعمیر و ترقی میں اس وقت اور آج بھی جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہے کہ ہماری جو یہ نسل نو ہے یہ اپنا سب سے زیادہ فوکس اپنی تعلیم کی طرف دیں، ایجوکیشن کی طرف زیادہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ وہ باقی کاموں کی طرف جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک پڑھا لکھا جو معاشرہ ہوتا ہے وہی اس قوم کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے علم ہنر سے اس کے اندر نئی تحقیق، نئی جدت لانے سے، نئی کریٹیوٹی، نئی انوویشن لانے سے جو ملک کی باغ دوڑ کو وہ لوگ سنبھال سکتے ہیں، شاید وہ جو پرانے طریقہ کار تھے وہ اب ان میں جدت لانے کی بڑی ضرورت ہے، اور سائنس و تحقیق کے اندر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا نوجوان آج ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ خلوص کے ساتھ چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان اشعار سے، ان معاملات سے کیا ہوگا کہ ملک و قوم الحمدللہ بہت زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ جی سر، یہ تو بات ہو رہی تھی مجموعی طور پر پاکستانی نوجوان کی، چونکہ آپ بھی معاشرے سے ایک بڑے ادارے کے روح رواں ہیں اور نوجوانوں کی تعلیمی اور تربیتی زندگی پر کام کر رہے ہیں اور خدمات دے رہے ہیں۔ آپ اپنے ادارے کے نوجوان سے کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں اور انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ملی اور قومی شعور کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ اس میں اکثر ایک بچوں سے شیئر کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ایک دیے کی مانند ہیں، اور وہ ایک شعر ہے کہ دیے سے دیے جلاتے رہیں گے، ملک کے اندھیرے مٹاتے رہیں گے۔ ہمارا پرپس ہی بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اس جو نوجوان نسل ہے اس کو تیار کریں۔ ایک استاد ایک ایسا کلیدی کردار ہے، اگر وہ اپنے بچے کے اندر یہ روشنائی لے کر آ جائے، یہ جسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ علم و حکمت لے کر آ جائے، علم کے ساتھ تربیت کو روشناس کروا دے، سائنس و تحقیق کے اوپر کام کرنا شروع کر دے، بچوں کے اخلاق کے اوپر کام شروع کر دے، اس کے کردار کے اوپر کام شروع کر دے، اس کو نئی ڈائمنشن کی طرف لے کر جائے، ایمانداری اس کو سکھا دے، دینداری اس کو سکھا دے، رواداری اس کو سکھا دے۔ یہ جو ایک شعار ہے ہماری اسلامی، اگر اس کو ہم بچے کے اندر انکلکیٹ کر دیں تو یقین جانیں یہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا ملک پاکستان بلکہ پوری ملک و قوم جو ہے وہ پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم اس کی روشنائی کو پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے مٹن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو یہ جو نوجوان نسل ہے اگر ہم اس کے اوپر مسلسل
تگ و دو کرتے رہیں. جس سے میں اکثر کہتا ہوں کنسسٹنٹ رہیں ہم لوگ اس کامیابی کے لیے, ہم پرسسٹنٹ رہیں ان کے اوپر, اور ہم یہ نہ کریں کہ اچھا جی فلاں بچہ اگر اچھا نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم دل برداشتہ ہو گئے تو بالحاصل قوم, ہماری ساری قوم, ہماری نوجوان نسل دل برداشتہ ہو جائے گی. تو بینگ انسٹیٹیوشنل ہیڈ, ہمارے تمام ادارے کے جو لوگ ہیں, ہمارے سیکرٹری گروپ آف کالج میاں والی کے یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں, یہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ فوکسڈ ہے, بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, دل و جان سے کام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر جو یہاں پر کر سکتے ہیں, چاہے وہ بورڈ پوزیشنس ہوں, چاہے وہ بہترین رزلٹس ہوں, چاہے ڈاکٹر انجینئر بنانے ہوں, چاہے بچی یونیورسٹی ایڈمیشن ہو, چاہے لائرز بنانے ہوں, اور کچھ نہیں, ایک اچھا انسان بچہ بنانا, اس کی اچھی تربیت کرنے, ہم اس میں اپنا کلیدی ادا کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب یہ شعور اور آگاہی آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک و قوم جو ہے, ہمارا جو پاکستان ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ویژن یا وزڈم ہے ہمارا, وہ انشاءاللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اور وہ جو خواب ہمارے چیئرمین صاحب نے دیکھا ہے, چودھری ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پورا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اس کو سپیریئر پاکستان بنا کے دیں گے. جزاک اللہ. جی, دیے سے دیا جلے گا. واقعی بڑے اچھے انداز میں جناب پرنسپل علی احمد صاحب نے تاریخ پاکستان کے حوالے سے, آج کے نوجوان کے حوالے سے, اور ان کی مستقبل کی جو سرگرمیاں ہیں تعلیمی تدریسی, ان کے حوالے سے بڑی اچھی بحث کی ہے. امید کرتے ہیں کہ میاں والی کے سارے تعلیمی ادارے ایسا ہی اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے, اور ہمارا نوجوان ایک بہترین نوجوان بن کر ابھرے گا, جو کہ نہ صرف میاں والی میں بلکہ دنیا بھر میں, پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں اپنا کردار ادا کرے گا, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا. سر, میاں والی رنگ ڈیجیٹل, جو کہ میاں والی میں تعلیمی, تربیتی, سیاسی, مذہبی ہر حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے, اور رائے عامہ کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے, تو اپنے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے میاں والی رنگ ڈیجیٹل کے حوالے سے؟ جی بالکل, میں تمام لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو اور اس کے دیکھنے والے لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ ایک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اوبیسلی بات ہے, یہ ایسا چینل ہے جو ہر چیز کے اوپر جو اس وقت معاشرے کی اشد ضرورت ہے, رائے عامہ جسے ہم کہتے ہیں, یا ہمارے جو کمیونیکیشن ہے لوگوں تک, چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ معاشرت کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, تو آپ بہت زیادہ انفارمیشن امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل زیادہ تر ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں, انسٹا کے اوپر موجود ہیں, اور ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. کیوں؟ ہم سارا دن بیٹھ کے بس ایک فن اور انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. جو شعور اور آگاہی ہے, یا جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی علم و ہنر آنا چاہیے, یا جس سے آپ کو شعور ملے, وہ ایسے ہی چینل سے آتا ہے. تو میں تمام لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ میاں والی رنگ ڈیجیٹل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اس کو, اس کی جو نیوز ہیں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر.